بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو اسرائیل ہے، پوری دنیا کی طاقت اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ اسی کے پاس ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور، برطانیہ جیسی پاورز، یورپ کے اور ممالک اگر ان کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے تو وہ آپ یہ سمجھیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اسرائیلی ہے۔ اسرائیل نے جس طریقے سے یورپین کنٹریز میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں اپنی جو اپنی شیطانی جو حربے ہیں، جس طرح سے انہوں نے آزمائے ہوئے ہیں، ان کے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ چیز ان کے اپنے ملک میں نظر نہیں آتی۔ آج بھی اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں یا اسرائیل کے آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ مختلف آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، آپ دیکھیں گے ان کا کلچر دیکھیں گے آپ، اور ان کے جو طور اور اطوار ہیں دیکھیں گے، تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آئے گی کہ جو عریانیت اور فحاشی اور ننگ پن جو ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے وہ ہمیں اسرائیل میں نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اسی ننگ پن کی کو ایک ہتھیار بنا کر اپنی جو مذموم مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا اور کر رہے ہیں۔ یہ ون آف دی ریزن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی ریزنز ہیں، لیکن اپنے ملک میں ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، اگر ہیں تو وہ شاید نہ ہونے کے برابر۔ نمبر 1، قوم لوط کا جو واقعہ ہے یہ اسی ایریا میں ہی پیش آیا ہے۔ ڈیڈ سی کا جو ایریا ہے وہاں پر سدوم اور گمورہ کی وادیاں جو ہیں، یہ جو بستیاں تھیں سدوم اور گمورہ، ان دونوں کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، بائبل سے میری مراد ہے۔ اب یہ جو ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسرائیلی جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں، یہ ریلیجسلی فالو کرتے ہیں اپنی تعلیمات کو، لیکن ان تعلیمات کو جو انہوں نے خود ظاہر ہے کہ وہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی، اس میں انہوں نے تحریف شدہ ہے، تو اس میں جو ہے اپنی جو سپرمیسی ہے صرف اس کو قائم کرنے کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آن ادر ہینڈ ان کی جو میں نے جیسے عرض کیا نا شروع میں کہ جو خواتین ہیں، ان کی یہودی عورتیں یا یہودی مرد، ان میں وہ آپ کو برائیاں بہت کم نظر آئیں گی کہ جو یورپ کے دوسرے ممالک میں یا دنیا میں اب اور جگہوں پہ پھیل گئی ہیں۔ یہ قوم لوط سے میری مراد جو بیماریاں، جو اس طرح کی شہوت پرستی یا اس طرح کی جو چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں۔ قوم لوط کے واقعے میں ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک طریقہ بتایا ہوا ہے اپنے تک پہنچنے کا، اور انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کی قوتیں رکھی ہوئی ہیں اور انسان کی جو فطری تقاضے ہیں ان کو جو پورا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز کا ایک نظام اللہ نے وضع کر دیا ہے، اگر اس نظام تک چپے چلیں گے تو آپ کے لیے فلاح ہے، خیر ہے، اگر نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے اس میں بربادی اور تباہی کا ایک سامان ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، پہلے لوط علیہ السلام کے پاس جانا ہوتا ہے، لیکن پہلے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کے ماموں ہیں، یعنی لوط علیہ السلام جو ہے بھانجے لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، دونوں ایک ہی وقت کے پیغمبر ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ظاہر ابو الانبیاء ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ خبر دیتے ہیں وہ فرشتے کہ ہم جو ہیں سب سے پہلے تو جی آپ کے جو بھانجے کے جو ہم نے نبوت عطا کی، اللہ نے جو نبوت عطا کی ہے، ان کی قوم جو جس برائی میں مبتلا ہے اس کو اس کی ہم سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرتے ہیں، قرآن میں جھگڑے کا لفظ ہے، اور آرگیومنٹ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میاں ان پہ عذاب مت بھیج۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ انتہائی نرم دل، انتہائی جو ہے حلیم، انتہائی بردبار اور شفیق قسم کے انسان تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ، اور پھر ان کو آرگیومنٹ خیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ جو بستی کے لوگ ہیں سدوم کے اور گمورہ کے، وہ اس قدر اس برائی میں لت پت ہو چکے تھے کہ ان کی جو بچت کا کوئی وہ نہیں تھا۔ گلیوں میں، بازاروں میں، محفلوں میں یہ وہ برائیوں اس غلیظ حرکت میں، غلیظ فعل میں وہ مبتلا تھے۔ اب
جب یہ فرشتے جاتے ہیں وہاں پر اور لوط علیہ السلام کے پاس، تو لوط علیہ السلام کے پاس ایسے مہمان جاتے ہیں. لوط علیہ السلام کی سمجھ 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جاتے ہیں، اور لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مہمان آنے سے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام تو ظاہر اخلاق کے ایک بڑی اونچے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. تو ایک مہمان ایک عام انسان کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو ویلکم کرتا ہے کہ جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان جائے. لیکن لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت قسم کے 2 لڑکے آئے ہیں، تو میری قوم کو پتہ چل گیا تو یہ ان کے در پہ ہو جائیں گے. اور یہ ان کی پریشانی بجا تھی، اور ہوا بھی یہی. جب ان کو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ خود ان کی جو بدترین جو غلیظ قوم تھی ان کے ساتھ انوالو تھی، ملی ہوئی تھی، وہ ان کو خیر خبر ہو جاتی ہے، اور یہ لوط علیہ السلام کے اوپر کے گھر کے اوپر چڑھائی اور یورش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے قوم کے لوگ کہ 2 لڑکی آئے ہیں، ان کو ایک شکار میسر آ گیا. لوط علیہ السلام سے ان کو آرگیومنٹ کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں تک کو پیش کر دیتے ہیں کہ ان سے تم نکاح کر لو، اور ان سے اپنی جو ہے وہ جو خواہش ہے وہ پوری کر سکو نکاح کرنے کے بعد. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نوح تو کیسی بات کر رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، تو زیادہ باتیں نہ بنا، ہم جس لیے آئے ہیں وہ تجھے پتا ہے. نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام پریشان ہو کے یہ بھی تک کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی قلعے میں جا کے ایسے اپنے آپ کو یا اپنے مہمانوں کو تم سے محفوظ کر سکتا. اس موقع کے اوپر فرشتے لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان کو ہم ان کی جو غلاظت ہے، ان کی جو برائی ہے اس کا مزہ چکھانے آئے ہیں. آپ ایسا کیجئے، رات گزر چکی ہے، صبح کا ان کا اللہ تعالیٰ نے طے کیا صبح کے وقت ان پہ عذاب آئے گا، آپ اپنے خاندان کو لے کر نکل جائیں. خاندان میں 2 بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، لیکن بیوی کو انہوں نے منع کر دیا. بیوی جو ہے وہ ان کے پیچھے رہے گی، کیونکہ وہ ان سے بدکاروں سے یہ جو ان کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی بدکار نہیں تھی بائی دا وے، ہاں وہ بری عورت ضرور تھی، دوسروں کے ساتھ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، انوالو تھی، لیکن وہ خود کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ بدکاری، ان میں برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن بدکارہ ہی نہیں ہو سکتی. اس کی وجوہات ہیں، نسل کا جو سلسلہ چلنا وغیرہ، یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خیر، تو یہ لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان 2 جو انبیاء نبی ہیں، ان کی جو دونوں کی جو بیویاں تھیں یہ برائیوں میں مبتلا تھیں. انبیاء کی نبی ان کی بیویاں، اب آپ سوچئے، لیکن ان کو یہ بھی عذاب کا شکار ہوئی. تو خیر ان کو پھر اللہ تعالیٰ سے لوط علیہ السلام لے کے نکل جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اور فرشتے کہتے ہیں ان کو کہ آپ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیے گا، کہ مبادہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو عزیز ادارے جان پہچان لوگ ہیں وہ کہیں اس عذاب کا شکار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ عذاب میں سب آئیں گے، کیونکہ ایک بھی وہاں پہ ایک بھی صالح آدمی، ایک بھی نیک آدمی یا ایک بھی رشید آدمی جو ہے اس بستی میں نہیں بچا تھا کہ جو نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتا، لوط علیہ السلام کا ساتھ دیتا. وہی ہوتا ہے، لوط علیہ السلام لے کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ اس بستی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پلٹ دیتے ہیں الٹا، انسانوں سمیت. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کنکروں کی، پتھروں کی بارش کرتا ہے، اور ہر کنکر اور پتھر پہ جو ہوتا ہے لگنے والے کا نام مینشن ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ کو اسرائیل یا ڈیڈ سی جانے کا موقع ملے، اگر آپ ٹریول کریں تو یہ جگہ ہی جو سدوم اور گمورہ کی جو ہیں وادیاں، ایک وحشت آج بھی برستی ہے وہاں پر، ایک وحشت. یعنی آپ کو جو ہے وہاں سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ قیام بھی نہ کرو اور وہاں سے گزرو بھی نہیں، لیکن اگر گزرنا پڑ جائے یا آپ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر کہیں کبھی جانا پڑے تو آپ دیکھیں وہاں پہ کہ وہاں پہ عبرت آپ کو ملے گی. کس طرح سے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبی کو لوط علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کو انہوں نے جھٹلایا، اور پھر ان کا حال کیا ہوا. یہ چیزیں
خالی ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ بائبل کی تعلیمات میں جو کرسچنز اور یہودی ہیں ان میں بھی یہ واقعات مینشن ہیں، اور اب وہ نہیں فالو کرتے یا نہیں پڑھتے اور نہیں سبق سیکھتے، تو وہ پھر ایسا ہے کہ ان کا جو ہے یہ ان لوگوں کو صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 1 سے 2 کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو تو آپ دیکھیے کہ ان کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کو ایکول رائٹس ہے کسی کو بھی کچھ بھی کرنے کے، تو ایکول رائٹس ضرور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہر مذہب میں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس میں جو بنیادی جو چیزیں ہیں انسانیت کے درس کی، وہ سب میں تقریباً کامن ہے. اور اگر وہ میں نے جیسے ایسا کیا نا کہ وہ ان کو مانے نہ مانے، لیکن اگر 1 سے 2 کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا، تو یہ سب کا جو خناس ہے یہ برائی کرنے کا، وہ ہم جنس پرستی، ہومو سیکچویلٹی کا، یہ سارا جو ہے وہ ہوا ہو جائے گا 1 سیکنڈ کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے مسلمانوں کو اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے، ہمیں عبرت حاصل کرے. ہم ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف عبرت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے. یہی تھی آج کی ویڈیو. اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.